بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ایم اے اردو کے کوڈ نمبر 5619 اور ایم اے عربی اور بی ایس عربی اور اسی طرح دیگر جامعات کے عربی زبان و ادب کے طلباء کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل موضوع ہے کہ زمانہ جہالت میں عربی شاعری کی اقسام۔ اب زمانہ جہالت میں عربی شاعری کی جو اقسام تھیں ان میں غزل، فخر، حماسہ، مدح، مرثیہ، حجو، معذرت اور سراپا وصف یہ نمایاں اقسام ہیں۔ اب ہم ان کی تعریف کرتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے غزل ہے، اسے تشبیب بھی کہتے ہیں۔ اب غزل کی آسان تعریف یہی ہے جو آپ کے سامنے کنٹینٹ پہ شو ہو رہی ہے کہ جاہلی دور کے اصناف سخن جو ہیں، یعنی زمانہ جاہلیت میں بات کرنے کی جو اقسام ہیں ان میں سب سے زیادہ اہم اور ممتاز قسم جو ہے سخن کی یا شاعری کی وہ غزل ہے۔ اور اس غزل کا موضوع جو ہے وہ عورت تھی، کیونکہ غزل کے معنی ہیں نوجوان لڑکیوں اور لڑکوں کے بارے میں گفتگو کرنا، نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے بارے میں گفتگو کرنا، یا یہ ہے کہ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی آپس کی بات چیت جو ہے اسے بھی غزل کہتے ہیں، اور عورتوں سے لطف اندوزی اور ان سے حسن و محبت کی باتیں کرنا یہ غزل میں شامل ہے۔ دوسرے نمبر پر اب ہمارے پاس ہے فخر اور حماسہ۔ یہ صنف، یہ قسم بھی جاہلی شاعری کی محبوب اقسام میں سے ایک ہے۔ اس قسم میں شاعر اپنے آباء و اجداد کی اچھائیاں، نیکیاں، بہادری، شجاعت، حسب نسب کی برتری اور قصے سنا کر دوسرے قبائل پر فخر جو ہے وہ ظاہر کرتا تھا، اور جنگ و جدال کے موقع پر بھی وہ جنگ و جدل کے موقع جو ہیں وہ بھی اسی فخر و حماسہ کے ذریعے جو ہے وہ بیان کرتا تھا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہمارے پاس ہے مدح۔ اب مدح کی تعریف یہ ہے کہ مدح سے مراد، اب ہمارے کنٹینٹ والا یہ کہتا ہے کہ مدح سے مراد کسی باحیثیت آدمی یا کسی بادشاہ، باحیثیت کا مطلب ہے ممتاز پرسنالٹی، بڑا آدمی، بادشاہ، وزیر یا سپہ سالار کے اخلاق جو ہیں ان کی تعریف کرنا، اس کی توصیف بیان کرنا، اسے مدح کہتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر ہمارے پاس مرثیہ ہے۔ مرثیہ کا مطلب ہے کہ مرنے والے کے اوصاف و اخلاق کا ذکر کر کے اس کے مرنے پر غم کا اظہار کرنا، اور اس کے بچھڑ جانے سے گھر اور خاندان پر جو مصیبت پڑی ہے یا جو اس کی کمی ہوئی ہے اس کو بیان کرنا۔ آگے ہمارے پاس حجو ہے۔ حجو کا مطلب یہ ہے کہ کسی آدمی یا کسی قبیلے کی برائیاں بیان کی جائیں اور اچھائیاں چھپائی جائیں۔ صرف حجو کا مطلب یہ نہیں کہ آپ برائیاں بیان کر دیں، بلکہ برائیوں کے بیان کرنے کے ساتھ ساتھ، برائیوں کو عیاں کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی اچھائیاں چھپاتے ہیں۔ ابتدا میں عربوں کا قاعدہ اور ضابطہ یہ تھا کہ حجو میں بیہودہ باتیں نہیں کہتے تھے، لیکن جس کی حجو کرتے تھے اس کا مذاق اڑاتے تھے، بیہودہ بات نہیں کرتے تھے، بڑے ایک بہترین انداز میں اس کی مذاق اڑاتے تھے، اور سماج اور معاشرے کے اندر اس کی جو سٹیٹس اور حیثیت تھی اسے کم کرنے کی کوشش کرتے تھے اس صنف سخن کے ذریعے سے۔ آگے ہمارے پاس ہے معذرت۔ معذرت، اب دیکھیں یہ اپنے عنوان سے ہی ظاہر ہے کہ معذرت سے مراد کیا ہے۔ یہ کہ کسی سے اپنی غلطی کے لیے اظہار افسوس کر کے، اپنی غلطی تسلیم کر کے پھر اس سے معذرت کر لی جائے، اظہار افسوس کیا جائے کہ مجھ سے غلط ہو گیا۔ یعنی اگر کوئی تہمت لگائی ہے تو اسے صاف کر کے اس شخص سے معذرت کی جا رہی ہے، اس کے دل سے اس اثر کو مٹانے کو، یعنی اس کے دل پر جو ایک برا اثر پڑا ہے کسی کے ڈسٹرب کرنے کی وجہ سے یا کسی کے تکلیف پہنچانے کی وجہ سے، اس اثر کے مٹانے کو جو ہے معذرت کہتے ہیں۔ آخری ہمارے پاس ہے سراپا وصف، سراپا یا وصف۔ اب وصف جو ہے اسے زمانہ جہالت کے اندر یہ بھی اصناف سخن میں سے ایک مشہور صنف ہے، سراپا یا وصف جسے کہتے ہیں، کہ شعر میں، اب اس کی تعریف کیا ہے کہ شعر میں کسی ایسی چیز کا بالکل بعینی ہی تصویر کھینچ دی جائے جیسا کہ وہ خارج میں ہے، یعنی جیسے کہ وہ روٹین میں موجود ہے اسی طرح اس کی تصویر کشی کی جائے، اس کا نقشہ کھینچا جائے، تاکہ اس کا نقشہ سننے والے کے ذہن میں اتنا واضح اور صاف آ جائے گویا کہ وہ سننے والا جو ہے اس جو چیز خارج میں موجود ہے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے یا اسے محسوس کر رہا ہے۔
زمانہ جہالت میں جب کسی کا وصف بیان کیا جاتا تھا تو اس انداز میں عموماً بیان کیا جاتا تھا کہ وہ کیا حقیقت پر مبنی ہوتا تھا، ایسے محسوس ہو رہا ہوتا تھا کہ یہ حقیقت ہے یا بالکل بعین ہی حقیقت پر مبنی ہی ہوتا تھا۔